بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نیو ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ دوبارہ چیک اپ کروایا؟ وہ پریان کو نظر انداز کر کے مسز شائستہ سے مخاطب تھا۔ وہ مسکرائیں۔ اب ٹھیک ہوں، نہیں چیک اپ نہیں کروایا، مجھے نہیں لگتا اس کی اب ضرورت ہے۔ میری صحت تو میری بیٹیوں کی مسکراہٹ سے جڑی ہے۔ پریان کو خوش دیکھ کر میری آدھی بیماری ختم ہو گئی ہے، انی نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے پریان کو دیکھا جو نروسی دوپٹہ سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وش یو گڈ ہیلتھ۔ آپ کو ایک بار چیک اپ بھی کروا لینا چاہیے۔ اس نے اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ کیا ہم پریان آپی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ کب سے اسے نرم لہجے میں بات کرتا دیکھ کر پروا نے ہمت کر کے سوال کیا تو وہ چونکا، جبکہ آنی اور پریسا نے سر پکڑ لیا۔ گھر سے گھنٹہ سمجھا کر لائے تھے، یہ بات وہاں مت کرنا۔ یہاں پہنچے گھنٹہ بھر بھی ہوا تھا، وہ پھر وہی بات کر رہی تھی۔ ننا کیف حدید کے پاس پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھتا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ حدید نے ہنسی دبا کر چھوٹے سائز کے انسپیکشن آفیسر کے نرم گال سہلائے تو وہ شرما گیا۔ میں رات کو سو نہیں پائی، میری عادت آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ میں پریان آپی کو بہت مس کرتی ہوں، مجھے آنی کے پاس بھی مزہ نہیں آیا۔ پر وہ اپنی مجبوریاں بیان کرتی بس رونے والی ہو گئی تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آج یہ ہیلپ نہیں کر پاؤں گا، بٹ آئی پرومس ریسیپشن کے بعد کچھ دن کے لیے پریان آپ کے پاس جا سکتی ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو اس کے پہلے جملے پر مایوس ہوتی پروا کی آنکھیں اگلی بات پر چمکی۔ چیئر پر پلین گرے شارٹ فراک اور ہم رنگ اسٹالر لیے وہ بچی سی لگ رہی تھی۔ کیف اب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حدید کی ہینڈ واچ کا معائنہ کر رہا تھا۔ حدید نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ چھوٹے سائز کا ذمہ دار آدمی کافی گہرائی سے اپنی آنی کے ہسبینڈ کو جانچ رہا تھا۔ اوکے، تھینک یو بھائی، اٹس اے بگ ہیلپ۔ وہ سر ہلاتی اس کی وضاحت قبول کر گئی۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر باہر کھانا لگوانے جا چکا تھا۔ پیچھے آنی، پریسا اور پروا اس کے نرم لہجے اور اعلیٰ پرسنالٹی کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ پریان ایسے بیٹھی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کھانا لگتے ہی سب کو باہر بلوایا گیا۔ چھوٹا سا اسٹالر لینے والی پریان دوپٹہ سنبھالتی زج ہو چکی تھی۔ سب کے پیچھے روم سے نکلنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آتا خانزادہ کلائی تھام کر کمرے میں لے گیا۔ ڈریس چینج کریں۔ گھبرا کر اسے دیکھتی پریان کی کلائی چھوڑ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، جی کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائی تھی۔ سر جھکا کر اپنا جائزہ لیا۔ اچھا خاصا پیارا ڈریس تھا، اسے اس عجیب انسان کی سمجھ نہیں آئی۔ آئی سیڈ چینج یور ڈریس۔ یہی بیہودہ ڈریس رہ گیا تھا پہننے کے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولتا گھور کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وارڈروب کی جانب بڑھا۔ پریان اس کے مضبوط ہاتھ میں قید اپنا ہاتھ دیکھتی گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ واٹ دی ہیل! کوئی مکمل لباس نہیں کیا؟ اس کے ڈریسز کا جائزہ لیتا وہ پریشان ہوا۔ اسے ایسی ڈریسنگ میں باہر جانے دیتا تو پوری حویلی میں مذاق بن جاتی۔ وہ جو پہلے ہی انچاہی تھی اب وجہ دے دیتی بے حیا بھی ہونے کا۔ سب سے بڑھ کر ایسا نامکمل اور بیہودہ لباس خود خانزادہ کو بھی سخت ناپسند تھا۔ آفریدی حویلی کی عورتیں چاہے وہ مالکن ہو یا کام کرنے والی، مکمل لباس پر بڑا سا دوپٹہ لے کر رکھنے کی عادی تھیں۔ یہی ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہی تحفظ اور حیا کا بہترین ذریعہ ہے۔ مگر آج کل لڑکیاں فیشن کے نام پر ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن کر جانے کیسی تسکین حاصل کرتی ہیں۔ وہ جھنجھلایا، پلٹ کر اسے گھورا تو وہ سہم گئی۔ آخر کیسا لباس چاہتا ہے وہ؟ اس کے لباس میں کیا کمی تھی؟ وہ پوچھ نہیں پائی کہ اتنا اجنبی اور سرد لگ رہا تھا وہ۔ بازوؤں پر رکھا دوپٹہ جو زمین کو سلامی دے رہا تھا، خانزادہ نے وہ سنبھال کر اس کے سر پر جمایا۔ اس کے اتنا قریب ہونے پر اس کے پرفیوم کی خوشبو پریان کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ ذرا سی قربت اور لمس پر اس کی پکار پر تپتے رخسار لیے پریان نے سر اٹھایا۔ دوپٹہ صحیح سے لپیٹیں، یہ بازو اور گلا نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ایسا لباس نہیں پہنا جاتا
نہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عریاں وجود حویلی والوں کو نظر میں آیا تو مشکل بڑھ جائے گی، اسی لیے بہتر ہے۔ وہ آہستگی سے سمجھاتا اسے دوپٹہ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جب وہ اچانک اس سے دور ہوئی۔ میں حویلی والوں کی پسند نہیں ہوں، یہ تو پہلے روز ہی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر کے مشکل تو آپ میری بڑھا چکے ہیں، اب مزید کیا ہونا باقی ہے؟ وہ فاصلہ قائم کر کے اس کی قربت سے شل ہوتے اعصاب کو قابو کرنے کے لیے بددلی سے بولی اور دوپٹہ پھیلا کر سر پر رکھتی خود کو چھپانے لگی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ پہلے ہی دن اتنی مایوسی مسز پریہان، ابھی تو اس حویلی میں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت مشکل آنے والی ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تھا، جس کی سمجھ پریہان کو بالکل نہیں آئی۔ اور میں کیوں مقام بناؤں یہاں؟ یہ سب میری چاہ نہیں ہے، آپ کی حویلی اور یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں پرائی چیزوں کو چھیننے والی نہیں ہوں۔ اس کے جملوں پر خانزادہ نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جسے غیر ارادی طور پر وہ اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، جو ناراض سی لگ رہی تھی۔ کون اپنا تھا وہ منگیتر، وہ رشتہ جو جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تو پریہان کی بولتی بند ہو گئی۔ خفت اور شرمندگی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ یعنی جو رشتہ ٹوٹ چکا اس کا طعنہ اسے یہاں دیا جائے گا؟ اس کے پاس الفاظ گم ہو گئے، جواب باقی نہیں رہا۔ بازو ڈھیلے چھوڑتی ساکت سی کھڑی تھی، ہار ماننے جیسا انداز تھا اس کا۔ خانزادہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر نکلا۔ وہ اس کے ساتھ یوں چلتی جا رہی تھی جیسے اس کے رحم و کرم پر ہو، اب جو چاہے کرے۔ اسے لے کر وہ سب کے درمیان بیٹھا، کھانے پر لیٹ پہنچنے پر معذرت کرتا، اس کے لیے کھانا ڈالتا، سب سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانا کھا کر پریسا وغیرہ بس کچھ دیر مزید رکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ جب تک باہر بیٹھی رہی وہ ساتھ رہا، اور پھر کسی کام سے باہر جاتے ہوئے پہلے اسے روم میں بھیج دیا۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ کیوں وہ اب کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ اس کی ڈھال بنا رہا تھا۔ اس تمام وقت میں جب حویلی والوں کی جائزہ لیتی جانچتی نظریں اس پر جمی تھی، وہ ساتھ رہا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی سوال کرنے یا کچھ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ بیزار بیڈ پر ترچھی آڑی لیٹی گلاس وال کے پہر ڈھلتی شام دیکھ رہی تھی۔ گھنے سبز درختوں کا ڈھیر وسیع علاقے پر پھیلا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جھولتی شاخیں اور لرزتے پتے بتا رہے تھے کہ تیز ہوا چل رہی ہے۔ اس کا دل مچلا وہاں جانے کے لیے۔ ابھی وہ اٹھ کر وہ گلاس ڈور کھول کر باہر جاتی کہ کمرے میں ہلکی سی دستک کے بعد خانی بیگم داخل ہوئیں۔ پیچھے 2 ملازمائیں بھی تھیں۔ وہ جلدی سے بیڈ پر پھیلا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی، مگر تب تک خانی بیگم اس کے لباس کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے چکی تھی۔ وہ سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کی شخصیت میں عجیب رعب سا تھا کہ وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ماں بیٹا ایک جیسے ہیں، اس نے بے چارگی سے سوچا۔ اندازہ تھا کہ تمہارا لباس اس قابل نہیں ہوگا کہ خان حویلی میں پہنا جائے، مگر شادی اتنی جلد بازی میں ہوئی کہ جلد لباس تیار نہیں کروا پائی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اس کو تنقید بھری نظروں سے دیکھتے ناک چڑھا کر سنجیدہ سرد سے لہجے میں کہا تو پریہان شرمندہ سی عریاں بازو چھپانے لگی۔ کچھ جوڑے تیار ہو کر آ گئے ہیں، خانی بیگم نے بولتے ہوئے ملازماؤں کو اشارہ کیا تو انہوں نے بڑھ کر کچھ روایتی جوڑے اور زیورات کے کچھ باکسز بیڈ پر اس کے سامنے رکھے۔ ابھی ان میں سے ایک پہن لو، رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا جائے گا، اور اس لباس میں تم سامنے گئیں تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں تاکید کی تو وہ ایک نظر جوڑے دیکھ کر رہ گئی۔ جی شکریہ، آہستگی سے کہا تو جانے کے لیے پلٹی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ زرشِ پلوشہ کی ہم عمر تھی، مگر قد کاٹ اور چہرے سے کم عمر لگتی تھی۔ کاش ایک قد تو منال جیسا ہوتا۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ یہاں کا رہن سہن تھوڑا الگ ہے، وقت لگے گا مگر سب سمجھ جاؤ گی۔ کوشش کرنا باہر سب کے ساتھ بیٹھو، یہاں کمروں میں رہنے کا رواج ذرا کم ہے، اور ہاں پہلے کی روز کی دلہن ہو۔ یہ زیورات ہیں، ان میں سے کچھ پہن لینا، خاص طور پر یہ کنگن۔ ایک اور ہدایت دی گئی۔ پریہان سر جھکائے کھڑی رہی، بس تنقید تھی اور سخت نظر، ہدایت پر ہدایت۔ کیسے سب یاد رکھے گی، کیسے رہے گی یہاں؟
خانی بیگم اس کے یوں خاموش سر جھکا کر رکھنے پر بیزار ہوئی۔ اعتماد کی کمی، بچوں جیسا رویہ، چہرے پر چھلکتی نو عمری اور عجیب بیگانہ انداز، کیا وہ خان حویلی کے خانزادہ کی بیوی بننے کے قابل تھی؟ خانی بیگم کے دل سے انکار نکلا تھا۔ وہ پلٹ کر چلی گئیں اور وہ وہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ پائی انہیں۔ ایسی ڈرپوک اور بد تہذیب تو وہ کبھی نہیں تھی، نہ ہی اتنی کم اعتماد کہ سر نہ اٹھا سکے۔ انجان لوگ اور ان کی ناپسندیدگی اسے ہراساں کر رہی تھی، یوں جیسے سرد مزاج اجنبیوں کی بھیڑ میں بچہ کھو جائے اور کوئی اس کھوئے ہوئے خوفزدہ بچے کو دلاسا تک دینے کو تیار نہ ہو۔ بس اسے بتایا جائے اس بھیڑ میں کیسے چلنا ہے اور کہا جائے اب ایسا کرنا ہی آخری چارہ ہے۔ کچھ ایسا حال ہو رہا تھا اس کا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے وہ لباس چیک کیے، روایتی بھاری کشیدہ کاری والے فراک نما جوڑے۔ اس نے زندگی میں بس ہلکا پھلکا سادہ لباس ہی پہنا تھا۔ اس وقت پہنا ڈریس، جس کی شرٹ بالکل سمپل تھی، وہ بھی اس کے لیے زیادہ تھا، مگر سامنے پڑے کپڑے اس کا دل چاہا گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر ناراض بچے کی طرح روئے کہ شاید کسی کو ترس آ جائے۔ براؤن کلر، بلو کلر، ڈارک گرین کلر، بلڈ ریڈ کلر، اورنج کلر، میرون کلر، یلو کلر، ان سب رنگوں کے جوڑے مگر ایک ہی انداز اور ڈیزائن کے بھرے ہوئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ چند ڈریسز تھے، زیورات کے ڈبوں میں اچھے خاصے بھاری سونے کے زیورات تھے۔ وہ بے چارگی سے سب سے ہلکے والا سیٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یلو کلر کا ڈریس لیا، کچھ ٹھنڈا اور ہلکا رنگ تھا۔ کپڑے تو بھاری تھے، کم سے کم رنگ تو ہلکا ہو۔ واش روم میں جا کر شاور لیا، دماغ تو ٹھنڈا کیا، کچھ چھپ کر آنسو بھی بہا لیے اور چینج کر کے باہر آئی۔ کندھے لٹک گئے تھے، اتنا کھلا اور تقریباً پیروں کو پہنچتا فراک یقیناً سائز بڑا تھا۔ شاید رنگ بال کندھوں کو چھو رہے تھے۔ برش کرتی وہ پہلے ہی دن حویلی سے، اس کے مکینوں سے اور اس انسان سے جس سے رشتہ جڑا تھا تھک گئی، اکتا گئی تھی۔ سونے کا سیٹ اٹھا کر سفید گردن میں سجا کر وہ بھاری کنگن بھی پہن لیے۔ شام ڈھل چکی تھی جب خانزادہ اسی قتل کے کیس کی ساری معلومات لیتا گھر پہنچا۔ قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ قاتل اور مقتول دونوں ہی ان کے ڈیرے پر ہوتے تھے۔ اس نے کیوں قتل کیا یہ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ خانزادہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود مقتول کے گھر والوں نے جرگہ بٹھانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب پھر سے ونی لینے کی بات ہوگی۔ کتنی دیر پولیس اسٹیشن کے باہر مقتول کے گھر والوں کو سمجھانے میں وقت ضائع کیا، وہ الگ۔ گرمی سے اس کا حلیہ خراب ہو گیا اور اس کا موڈ بھی بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی بنا کسی کو دیکھے یا بات کیے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ سامنے ہی وہ اپنے سائز سے بڑے کھلے لباس میں کھڑی تھی۔ پیلا رنگ اسے ہمیشہ سے سخت ناپسند تھا، مگر وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رنگ بھی کسی کے ساتھ اتنا سج سکتا ہے؟ پیلے رنگ میں اس کا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ چہرے کی ملائمت میک اپ کے بغیر نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرہ دمک رہا تھا۔ لبوں پر گلاب رنگ لپسٹک لگی تھی، ناک چڑھا ہوا تھا، چہرے پر بیزاری تھی، مگر پھر بھی وہ فریش سی چلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں ہٹاتا آگے بڑھا اور اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ پر یہاں شیشے میں اپنا عجیب حلیہ دیکھ کر مٹھیاں بھینچتی بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ ایسے حلیے میں سب کے سامنے جائے گی تو کتنا مذاق بنے گا۔ وہ انکار کر کے خانی بیگم کو غصہ بھی نہیں دلا سکتی تھی۔ بے بسی سے رونا آیا۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوتا، بال برش کر کے پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ میں یہ ڈریسز نہیں پہن سکتی، یہ اچھے نہیں ہیں اور سائز بھی بڑا ہے، اور یہ زیور بھی، مجھے مذاق نہیں بننا، میں نہیں پسند، میرا پہناوا نہیں پسند۔ جب میں اتنی بری لگتی تھی تو آپ سب مجھے یہاں لائی ہی کیوں؟ اس کے اچانک بولنے پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بھینچی مٹھیاں اور بھرائی ہوئی آنکھیں، وہ کمزور پڑ رہی تھی مگر مضبوطی ظاہر کر رہی تھی۔ بند کمرے میں اس کے سامنے اپنے لیے بول کر یہ بتا رہی تھی۔ وہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے پلٹا، ڈریسنگ کے ڈرا سے ایک باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ پر یہاں پیچھے ہوتی اس سے دور ہونے لگی۔ وہ باکس کھول کر اندر سے نفیس باریک سی وائٹ گولڈ کی چین نکال چکا تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے، رات کو لیٹ پہنچا، صبح ڈریس نے موڈ آف کر دیا، بٹ ناؤ یو ڈیزرو۔ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کرتے اسے پہنانے لگا، پر یہاں کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہک بند کر کے وہ سامنے ہو کر دیکھنے لگا۔ سراہی دار سفید گردن پر سجے بھاری گولڈن ہار سے اوپر جیسے چمکتی ہوئی ایک لائن لگ رہی تھی۔ آئی نو چینج اپسیٹ کر رہا ہے،
اٹس نیچرل. اٹس اوکے اف یو آر ناٹ اوکے ٹوڈے بٹ ٹمارو ول بی فائن اینڈ دا ادر نیکسٹ ڈے ول بی بیسٹ ڈے فار یو, ٹرسٹ می. نرمی سے کہہ کر اس کا گال تھپ تھپایا. وہ تھک رہی تھی, وہ جانتا تھا. تبھی دلاسا دیا. پھر سے اسی طرح بیڈ پر پھیلا بھاری دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے گیا. اس بار بھی وہ بولنا بھول گئی تھی. اس کے الفاظ پر, تحفظ پر, نرم لہجے اور اپنائیت پر. سب کے درمیان وہ دوپٹہ کچھ زیادہ پھیلا کر بیٹھی تھی. وجہ صرف وہ کھلا عجیب سا ڈریس تھا.